السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جمال حسن قرآن نور جہاں
مسلمان ہے. عبد الفیل قرآن مجید لائیں. جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا. کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام عقائد جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستو، میرے محترم قاری محمود سیاد صاحب اور اسی طرح طلباء کرام اور سننے والی معززات ماں و بہنوں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. جامعہ الحرمین یونیورسٹی ادھے اندر ماشاءاللہ میرے استاد محترم قاری محمود سیاد صاحب حفظہ اللہ تعالی قرآن مجید پڑھان دے نے تے بچے ماشاءاللہ پڑھ دے نے، اور صرف پڑھائی نہیں نال نال تربیت بھی استاد محترم فرما دے نے. اور کل میں نے خبر ملی کہ اے اسامہ بچہ ایتھے ماشاءاللہ پڑھ دا تے 16 دنہ اندر انہیں 30واں پارہ مکمل فرمایا. قرآن مجید دا 30واں پارہ سارے بچے ماشاءاللہ شوق نال پڑھ دے نے. استاد محترم شوق اور ذوق دے نال پڑھان دے نے. اللہ سونا انہاں دی محنت کرنا اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے. سانو بھی چاہیے کہ اسی بھی قرآن مجید نو پیار محبت عقیدت خلوص دے نال پڑھیا کریے، ادے نال محبت کیتا کریے. انسان نو اللہ نے جسم عطا فرمایا، کہ جسم اللہ نے مٹی وچوں پیدا فرمایا، اس دی غذا بھی مٹی وچوں پیدا فرمائی. جسم دی پیدائش منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اس جسم دی غذا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اور یہ جسم
ایدی پیدائش مٹی وچوں ہوئی، ایدی غذا اللہ نے مٹی وچوں پیدا فرمائی۔ بندہ صرف اس مٹی دے پتلے نال کمپلیٹ نہیں ہوندا، ایدے اندر ایک اللہ نے روح پھینکی۔ اے روح جڑی اللہ نے پھونکی ہے، اے آسمانہ تو اللہ نے پیدا فرمائی، قل الروح من امر اللہ، اور ایدی غذا وہ بھی اللہ کریم نے آسمانہ تو گھلائی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایک غذا، ایک قرآن مجید جو اللہ نے انسان دی روح دی غذا بنائی ہے۔ ویسے جسم دی غذا جڑی ہے نا، جسم جدوں مر مٹ جائے گا نا، تے جڑی ایدی غذا اللہ نے زمین وچوں پیدا فرمائی ہے، او دے متعلق اللہ قیامت والے دن سوال فرمان گے۔ او دے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں تینوں اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں دا کی کردا رہے ہیں، اس سوال کیتا جائے گا۔ اور جو روح دی غذا اللہ نے بنائی ہے نا، ایک قرآن مجید، اے دے بارے سوال نہیں کیتا جائے گا، بلکہ اے سانو سوالاں دے جواب دے گی، حساب و کتاب تو قیامت والے دن بچنے اندر مدد فرمائے گی اگر انہوں اسی پڑھیا ہویا سمجھیا ہویا۔ ویسے تے اسی انسان جسم نو تقویت پہنچان واسطے دن اندر کم از کم 3 مرتبہ اے مٹی وچوں پیدا ہون والی غذا اسی تناول کردے ہیں، کھاندے ہیں، پیندے ہیں۔ اور اسی طرح جڑی روح دی غذا ہے، اسی لوگ دن اندر 1 مرتبہ بھی روح نو غذا نہیں پہنچاندے، حالانکہ غلط بات ہے۔ روح دی غذا قرآن مجید ہے تے دن اندر کم از کم 1 مرتبہ فجر تو بعد ہی بندہ پڑھ لوے، کم از کم 1 مرتبہ تے اس روح نو غذا پہنچانی چاہیے۔ اللہ سونا مینوں اور تانوں جسم دی تقویت پہنچان واسطے غذا یہ بھی حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے، اور روح نو بھی غذا پہنچاون دی اللہ ہر روز کم از کم دن اندر 1 مرتبہ ضرور اللہ سونا ایک غذا سانو نصیبے اندر ساڑے نصیبے اندر فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت دینال اس ساڑا جمعۃ المبارک پڑھنا سننا سنانا اپنی رحمت دینال مقبول و منظور فرمائے۔ اے جمعہ پڑھنا نہیں، یہ بھی ایک اللہ دا ذکر ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ اندر بھی اللہ دا ذکر ہوئے گا جو دلوں میں اطمینان پہنچائے گا اور روح دی غذا بنے گا، مگر شرط ہے کہ توجہ دے نال انہمات دے نال بیٹھنا، نویں نویلے مواد نال تاثیر قرآن دے عنوان تے انشاءاللہ چند منٹ گزارشات کریں گے۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو سن سنا کر کے عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن اشاریاں دی طرف توجہ کرنا، ادھا ترجمہ انشاءاللہ اشاریاں نال ہی سمجھ آ جائے گا۔ پیار تے محبت دے نال سماعت فرماؤ، قرآن سنو ذرا کھل کھلا جاؤ، محبت دا ثبوت دیو۔ اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، فرمایا اگر اسی اس قرآن مجید نازل فرما چھڑ دے، اللہ کتھے نازل فرما دے ہوں، فرمایا علی جبل، پہاڑ دے اتے نازل فرماندا، پہاڑ دے اتے اللہ کریم قرآن مجید نو نازل فرمان دے۔ اللہ دسنا کی چاہنا ہے، اللہ انسانہ تے تو قرآن مجید نو نازل فرمایا، کیا ایک کافی نہیں ہے؟ اللہ
پہاڑاں تے نازل فرماون دی کیوں بات فرمائی ہے؟ اللہ دسنا چاہتے نے سورۃ الاحزاب دی آخری آیت اندر اللہ دسنا چاہتے نے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ فرما دینے اسی اس امانت لو اس قرآن مجید لو آسمانہ تے پیش فرمایا زمین تے پیش فرمایا اسی جناب قرآن مجید اللہ پہاڑاں تے پیش فرمایا مگر فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا قرآن مجید لو ان تنہ چیزاں نے لمن تو انکار کر چھوڑے آئے اے جناب آسمان بھی کہتے نے اللہ یہ قرآن نہیں چاہی دائے اے تیرے دین والی امانت نہیں چاہی دی اے جناب زمین بھی فَأَبَيْنَا انکار کر چھڑیا ابا انکار کرنا ہندائے تسی سوچ دے ہوگے اللہ قرآن دے زمین تے آسمان تے پہاڑ کیوں انکار کرنگے مگر حقیقت ہوئی ہے کہ اللہ نے اے دین والی امانت نو پیش فرمایا ہے تے جناب آسمانہ پہاڑاں تے زمینہ نے انکار کر چھوڑے آئے مگر اللہ فرما دینے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت لو جناب اللہ انسان نے اٹھا لے آئینا ہے انسان نے پسند فرما لے آئینا ہے اللہ اکبر اللہ انسان نے چلو پسند تے کر لے آئے مگر پھر کیوں آخر آئے لو انزلنا هذا القرآن على جبل توجہ کرنا میں دو آیتاں اکٹھیاں بیان کر رہے ہیں اس بیان کرنے دا کچھ مقصد ہے اللہ اکبر اللہ جدو انسان نے قرآن نو پسند جو کر لیا پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ جناب اللہ کہ میں قرآن مجید نو پہاڑاں تے اگر نازل فرما چھڑ رہا ہے یہ اگر والی بات کیوں کر رہے ہیں اللہ دسنا چاہتے نے ارے انسان ایتھے ہی بس نہیں ہے کہ میں قرآن مجید نو اگر پہاڑاں تے نازل کر چھڑ رہا ہے اللہ اور کی بات ہے سورۃ احزاب دی جناب اللہ آخری آیت تو پہلی آیت اللہ کریم نے فرمایا ہے انہو کان ظلوما جہولا فرمایا انسان نے قرآن مجید نو پسند تے کر لیا قرآن مجید نو اٹھا تے لیا قرآن مجید نو اپنے سینے دے نال لا تے لیا مگر انسان نے بہت زیادہ ظلم کمایا بہت زیادہ جہالت کیتی ہے بڑی جہالت تو کم لے رہا ہے اللہ جڑا انسان قرآن مجید نو پسند کر لوے اللہ جڑا تیرے قرآن نو سینے دے نال لا لوے بھلا اس ظالم کیویں ہو سکدا ہے بھلا او جناب جہالت والا کیویں ہو سکدا ہے اللہ دسنا چاہدے نے لوگو اگر میں قرآن مجید نو پہاڑ تے نازل فرما چھڑ رہا ہے میرے پاک پیغمبر میرے نبیاں دے سردار پیغمبر میرے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر جدو تسی دیکھ دے کہ پہاڑاں تے قرآن میں نازل فرما چھڑ رہا ہے فرمایا اللہ رأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ
فرمایا اللہ دے ڈر تو پہاڑ روون لگ جاندے، اللہ دے ڈر تو پہاڑ ہو ساریاں کرن لگ جاندے، مگر انسان نے قرآن مجید نو لے تے لیا مگر غلاف دے اندر بند کر کے الماریاں دی زینت بنا لیا۔ قرآن مجید نو انسان نے لے تے لیا مگر چوم کر کے بوسا لے کر کے جناب اچھی جگہ تے رکھ چھوڑے ہے۔ قرآن مجید نو پڑھیا نہیں ہے، اگر پڑھیا ہوندا تے اللہ انج نہ فرماندے لو انزلنا القرآن، اللہ اکبر اللہ اللہ، سننا ذرا توجہ فرمانا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے انداز نال ترجمہ کردے نے آیات دا کہ اے او قرآن مولا پاک فرماندا، اے او قرآن مولا پاک فرماندا، جے پہاڑاں تے نازل ہو جامدا، جے پہاڑاں تے نازل ہو جامدا، صورت تبدیل پربت رنگ بٹامدا، پربت تو مراد پہاڑے، پہاڑ دے بھی رنگ اڑ جاندے، صورت تبدیل پربت رنگ بٹامدا، خوف خدا تھی روندے دین دعائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے، ایک بڑھڑا جیا بابا پیاری نبی جی دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے، صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ سنن ابی داؤد اندر روایت آندی ہے کہ پیارے نبی جی دی عدالت اندر حضور دی خدمت اندر میرے نبی جی دی عدالت اندر ایک بڑھڑا جیا بابا حاضر ہویا ہے، آ کر کے عرض کردہ اللہ دے رسول مینوں قرآن ہی پڑھا دیو، سننا تے ایمان تازہ کر کے لے جامنا ہے، اے ایمان دے بوٹے نو تقویت پہنچاون واسطے میں قرآن و حدیث دیاں جڑیاں لا رہے ہیں۔ پیارے پاک پیغمبر نو اے بڑھڑا بابا کہندا ہے حضور مینوں قرآن پڑھاؤ، میں قرآن سیکھنا چاہندا، قرآن پڑھنا چاہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی جی نے تین بڑیاں بڑیاں صورتاں دسیاں کہ فلاں فلاں صورت یاد کر لے۔ پیارے نبی جی نو بابا کہندا ہے حضور میں بڑھڑا ہو چکیا ہوں، میری زبان اللہ دے نبی جی موٹی ہو چکی ہے، ہن میرے تو اتنیاں بڑیاں صورتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین اور انہاں تیناں تو چھوٹیاں صورتاں دسیاں۔ اے بابا بول کر کے کہندا ہے حضور میرے اندر تے اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ میں اتنا بھی قرآن پڑھ سکاں، حضور مینوں کوئی ایسی جامع صورت دسو کہ جڑی میں پڑھا میری زندگی سنور جائے، میری زندگی دا محور تے مرکز جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر نے ان مختصر تے جامع صورت دسی ہے۔ میرے ویر میرے بھائی اگر زیادہ نہیں تے روز صرف ایک ہوئی صورت پڑھ لیا کر، نالے دا ترجمہ پڑھ لیا کر، شاید میرے تیرے دل اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے جو اللہ پہاڑاں اندر ویکھنا چاہندے سن، جو اللہ پہاڑاں تے قرآن نو نازل کر کے ویکھنا چاہندے سن۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی جی نے صورت پڑھنی شروع فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرجیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ میرے ویر اگر قرآن پڑھیں گا، قرآن اس صورت پڑھ کر کے دا ترجمہ پڑھیں گا، میرا دل چاہتا ہے میں دا ترجمہ کراں تے تانوں سناواں تاکہ اللہ سونا ساڈے دل اندر قرآن دا شوق پیدا فرما دے، تاکہ اللہ سونا ساڈے دلاں نوں نرم فرما دے۔ اللہ فرما دے نے اذا زلزلت الارض زلزالها، جدو زمین تے زلزلہ آ جائے گا، جدو زمین ہلن لگ جائے گی۔ آج کل زلزلہ آوے تے ہر مومن مسلمان مومن بن جاندا ہے، ہر مومن بندہ ہر مسلمان اللہ دے در تے آ جاندا ہے، مگر جدو تک زمین نہ ہلے، زمین ہل کر کے نہ دسے تہاڈا کوئی پالن ہار ہے، تہاڈا کوئی پروردگار ہے، تہاڈا کوئی رکھوالا ہے، تہاڈا کوئی مہربان اللہ ہے، ادو تائیں اللہ دے در تے نہیں آندے۔ جدو اللہ دا اے زمین پھڑ پھڑا کر کے دس دیے کہ تہاڈا کوئی مالک بھی ہے، میرے تے عیش و عشرت دے نال جیون والے ہو، میرے تے تکبر کرنے والے ہو، کس چیز دا گھمنڈ، کس چیز دا تکبر تہانوں میرے وچوں پیدا ہوئے ہو؟ گندے پانی دے نال اللہ نے تہانوں پیدا فرمایا ہے، کس چیز دا تکبر ہے؟ ایک دن اے جیڑی زمین نہ ہل کر کے دس دیے میرے اندر ہی سما جاؤ گے، کس چیز دا تکبر ہے تہانوں؟ اللہ دا قرآن پڑھے تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ نالی اگے اللہ فرما دے نے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس زمین سارے اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حل غرض جناب بڑھڑا صحابی سورۃ الزلزال پیارے نبی علیہ السلام تو سکھ کر کے چلا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے جدو دیکھیا کہ بڑھڑا بابا ایک بات دہراندا ہویا جا رہا ہے، کہندا اللہ دے رسول میں اس صورت یاد کرانگا اور روز پڑھیا کرانگا، اس صورت نو میں اپنے سینے دے نال لا رہا ہے۔ اللہ دے بندیو اگر زیادہ نہیں، زیادہ قرآن نہیں پڑھیا جاندا، رکوع دو رکوع بھی پڑھنا مشکل ہے، پھر تھوڑا جہا قرآن چاہے سورۃ الزلزال ہی پڑھ لئیے، مگر ترجمے دے نال پڑھیے۔ جدو ترجمے دے نال روز پڑھیا کرانگے، ترجمے نو سمجھیا کرانگے، صرف میں پڑھ کر کے نہیں چلے جانا۔ جدو ترجمے نو سمجھانگے دلاں دی بنجر زمین اللہ آباد فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نو بابا کہندا ہے حضور میں قرآن پڑھاں گا، اس سورت نو اپنے سینے دے نال سجا لواں گا، حضور اس سورت نو اپنے سینے دا زینہ بنا لواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پیارے نبی فرما دے نے جدو بابا چلا گیا، حضور صحابہ دی طرف مخاطب ہوئے، میرے نبی فرما دے نے افلح الرویجل، افلح الرویجل، دو مرتبہ فرمایا ہے کہ بابا کامیاب ہو گیا، یہ بڑھڑا بابا کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر کامیابی ہے تے قرآن مجید اندر ہے، اگر دے اندر کوئی جناب فلاح چاہدے ہیں، دنیا اندر کوئی کامیابی نصرت چاہدے ہیں، مدد چاہدے ہیں، تے اپنے اللہ دے حضور آئیے، رب دا قرآن پڑھیے، اللہ میری تیری مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے ویر اللہ فرما دے نے اگر اسی قرآن نو پہاڑ تے نازل کر چھڑ دے
پہاڑ رون لگ جاندے، اللہ دے ڈر تو انہاں دے جناب خشیت تاری ہو جاندی۔ مگر میرے ویر ہر جمعۃ المبارک والے دن اسی قرآن پڑھ دیاں، اللہ اللہ تسی سماعت فرما دے ہو۔ اسی طرح جناب اکثر نماز اندر فجر عشاء مغرب اندر قرآن مجید نو پڑھیا جاندا ہے، مگر قرآن سن دیاں نہ پڑھن والے دے دل تے اثر ہوندا ہے، نہ سنن والے دے دل تے اثر ہوندا ہے۔ میرے ویر اج جمعۃ المبارک والا دن ہے نا، فجر دے ٹائم اکثر میرے بھائیاں ویراں نے جن لوگاں نے نماز پڑھی ہوئے گی، میں دعا کردا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو پکا تے سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے پاک پیغمبر دے اے جناب طریقہ کار دے مطابق امام نے جناب سورۃ السجدہ پڑھی ہوئے گی، اے جناب آیت گزری ہوئے گی، ہر بندے نے سنی ہوئے گی، مگر پتہ ہی نہیں قرآن ادا کیے، قرآن بولیاں کی بولدا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تسی ویکھو کہ مجرم اچانک اپنے سر دے بل اپنے رب دے حضور چلے آ رہے ہون تے جناب یہ سارا جناب قیامت والا منظر ویکھ کر کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے مجرم لوگ جدو اللہ دے دربار اندر اپنے سر دے بال اللہ اللہ ایک بندہ جناب اللہ اکبر پیراں تے چل کر کے آندا ہے، کئیاں دے پیر نہیں انہاں دا ویسے چلنا دشوار ہوندا ہے، ایک بندہ اپنے صرف ہاتھاں تے چل کر کے آوے اے بھی چلو مناسب بات ہے، مگر میرے ویر نہ سر جناب نہ پیر تھلے لگن گے نہ ہاتھ تھلے لگن گے۔ قرآن نو پڑھاں گے تے سمجھ آئے گی قیامت والے دن مجرم لوگ سراں دے بال چلن گے، اور چلنا کتنا دشوار ہوئے گا، اور چلنا کتنا مشکل ہوئے گا۔ اگر قرآن پڑھیے تے بات سمجھ آندی ہے، جد قرآن پڑھنا ہی نہیں ساڈے دل اندر آخرت دی فکر ہی نہیں پیدا ہونی، اگر آخرت دی فکر پیدا نہ ہوئی پھر دنیا تے آون دا کوئی فائدہ نہیں، نبی محمد دا کلمہ پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے قرآن اینو اٹھا تے لے آئے مگر پڑھیا نہیں ہے، جدو پڑھ لے آئے مگر پھر سمجھیا نہیں ہے، اگر سمجھ بھی لے آئے پھر عمل نہیں کمایا تے کی فائدہ ہے۔ اللہ دیو بندے قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اینو سمجھنا بھی چاہیے، اے دے تے عمل بھی کمانا چاہیے۔ میں دعا کردا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو قرآن پڑھنے دی، پڑھ کر کے سمجھنے دی، سمجھ کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ سننا ذرا توجہ فرمانا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، درود پاک پڑھو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا ہے۔ او دیکھو صحابہ دی کی کیفیت ہویا کردی سی، اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جدو اللہ قرآن مجید نو اللہ اللہ اپنی رسول تے نازل فرماندا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہتے محبوب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں اعینہم تسی ویکھ دے ہو انہاں دیاں اکھاں نوں اللہ دے نبی ویکھ دے نے صحابہ دیاں اکھاں نوں اے صحابہ دیاں اکھاں کس طرح ہویا کردیاں سن قرآن میں پڑھا تسی سنو مگر ایویں چلے جائیے ہاں سننا انج دا جویں صحابہ نے سنیا پڑھنا انج دا جویں میرے پاک محمد نے پڑھ کر کے سنایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ جدو قرآن سن دے اللہ فرما دے نہیں میرے نبی تسی ویکھ دے ہو تفیض من الدمع اولا دیاں اکھاں سامن بادوں دیاں جھڑیاں بن جاندیاں قرآن نو سن دے میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن دے انہاں دیاں اکھاں ہمیں جناب اشک بار ہو جایا کر دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو ہنجو آنسو وگن لگ جاندے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھے ہی بس نہیں ہے میں قرآن سناواں سورۃ الزلزال سناواں تے میں سناون والا بھی ایویں سنا جاواں تسی سنن والے بھی ایویں سن جاؤ مگر صحابہ دی کی کیفیت ہے جدو کوئی عذاب والیاں آیتاں پڑھ دے سن دے پیارے نبی جی دے صحابہ اور رو کر کے اپنے اللہ دے حضور عرضاں لاندے کہندے ربنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اللہ اسی تیرے تے ایمان لے آئے ہیں اسی تیرے تے اللہ سونے تیرے قرآن تے تیرے محمد نبی سلطان تے تیرے ملائکہ تے آخرت والے دن تے تقدیر دی اچھائی برائی تے ایمان لے کر کے آئے ہیں اللہ سی گواہی دے چھوڑیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسی گواہی دیتی ہے اسی ایمان لے آئے ہیں نالی کہندے نے آمنا فاکتبنا اشارے سمجھو فاکتبنا مع الشاہدین اللہ اسی ایمان لے کر کے آئے ہیں سانو ان لوگ اندر لکھ لے جو تیرے تے ایمان لے کر کے آئے نے جنہاں نے گواہی دے چھوڑیے جنہاں نے کلمہ پڑھ لے آئے سانو بھی ان لوگ اندر شمار فرما لے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویرے تھے بس نہیں ہے ایک اور قرآن مجید دا مقام اللہ کریم نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین ارے کاش اسویں دے مومن بنیے جنہیں دے مومنہ دا ذکر اللہ دا قرآن کر رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو قرآن پڑھ دے صحابہ سماعت فرما دے اللہ کریم نے فرمایا او مومن کیویں دے کہ جنہاں نے اللہ دے ذکر نو سنیا ہے وجلت قلوبهم اللہ دے دل تھر تھر کمبن لگ جاندے اللہ دے دل اندر خشیت پیدا ہو جاندی ارے مسلمان اگر سیویں جدا قرآن پڑھنے والے سننے والے بن جائیے اللہ اندلا فرماؤن لو انزلنا هذا القرآن
اللہ انج نہ فرمان کہ اگر اسی قرآن مجید نو پہاڑاں تے نازل فرما چھڑ دے اللہ اللہ پہاڑاں تے نازل کرنا ہی کیوں ہے جدو پہاڑاں تے خشیت تاری ہو سکتی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جناب پہاڑ بھی اللہ دے ڈر تو رون لگ جاندے نے انہاں دے وچوں جڑے چشمے چلدے نظر آندے نے اے جناب اتھرو بارے ہوندے نے اے جڑا پانی نظر آندا ہے او آنسو بارے ہوندے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا ہے نال یہ کہ اللہ فرماندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جدوں انہاں دے سامنے اس قرآن مجید دیاں آیتاں نو پڑھیا جاندا ہے نا زادتہم ایمانا ایمان ود جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک تے آیت تو مطلب سمجھ آیا کہ ایمان وددا بھی ہے تے گھٹدا بھی ہے ایمان اندر جناب کمی بھی آندی ہے اے دے اندر زیادتی بھی پیدا ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی قرآن نو پڑھنے دا مقصد دے گئے قرآن نو سننے دا مقصد دے گئے کہ ایمان تازہ ہو جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ اولا توانو کو جنج دے بندیاں دا ذکر کر کے دکھائیے کہ جنہاں نے قرآن پڑھیا تے اکھاں دے وچوں آنسو چلن لگ گئے جنہاں نے قرآن نو سنیا دوواں قسماں دے بندیاں دا ذکر ہوئے گا جنہاں نے قرآن نو پڑھیا تے اکھاں والے آسمان وچوں اتھرو وگن لگ گئے جنہاں نے قرآن نو سنیا تے آسمان تو رب دی رحمت وسن لگ گئی اے جناب انہاں دے دل موم ہو گئے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب اذا بکل امام یعنی کہ امام جناب جدو امامت کر رہا ہے تے رومن بھی لگ جاندا ہے اس باب دے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغیر سند دے تعلیق روایت ذکر کر دینے کہ ایک دن عبداللہ ابن شداد رحمت اللہ علیہ فرما دینے نا کہ جناب پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے اگر کوڑا تے جناب بدگماش بندہ ہے صحابہ دے بارے جناب تبرہ کرنے تو باز نہیں آدھائے نئے صحابی دا محبت نال نام لمائے تسی محبت نال دعا یا کلمہ بول دے چلے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر خلیفہ ثانی رسول عمر عمر مراد رسول عمر عمر مرید رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عبداللہ ابن شداد فرما دینے فجر دی نماز شروع جناب پیارے عمر پڑھا رہنے نا کہ جناب سورت یوسف تلاوت کرنا شروع فرما دینا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے سائد تے پہنچے نے اللہ اکبر اللہ اللہ کیڑی آیت پہلے دا پس منظر سن لو کہ جدو پیارے یعقوب علیہ السلام نو اے جناب نہ دے بیٹے نے غم زدہ کیتا ہے اپنے لاڈلے بیٹے تو جدا ہو گئے نے نا کہ انہاں اپنے غم دا مداوع پیش کر رہے نے اللہ اللہ تے کہندے کی نے اللہ دا قرآن لکشا بیان فرما رہے ہیں اے کوئی آیت سورت یوسف دی ایو آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر دی نماز اندر پڑھ دینے تے پڑھ دیاں جدو اس آیت تے پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الاللہ
پیارے عمر نے جدو پیارے یعقوب علیہ السلام والا منظر ذہن اندر لے آندا ہے، صرف زبان لال پڑھے ہی نہیں ہے قرآن مجید نو، بلکہ ذہن اندر منظر بھی چل رہے ہیں۔ پیارے یعقوب کتنے غمزدہ ہون گے تے قرآن پڑھ رہے نے۔ پیارے عمر پڑھدیاں رون لگ گئے۔ حضرت عمر رو رہے نے، تھوڑیاں جیاں ڈسکیاں رک دیاں نے، پھر جناب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع فرما دینا۔ اس آیت تو دوبارہ شروع کر دینا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پیارے عمر تے پیارے یعقوب دے غم اندر شریک ہو گئے، مگر میرے تیرے دل اندر بھی یہ قرآن اثر کرے۔ اللہ اللہ، پیارے عمر رومن لگ جاندے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عمر پھر رک دینے، دوبارہ پڑھنا شروع فرمایا، پھر جناب اسی طرح ہویا۔ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماندے کہ میں جناب صفاں وچوں آخری صف اندر موجود سا، آخری صف اندر موجود سا، سمعت نشیج عمر، نینو پیارے عمر دے رونے دی گڑ گڑانے دی آواز پچھلی صف تک پہنچی ہے، اتنا زیادہ روئے۔ اللہ اللہ، پیارے عمر تے قرآن پڑھ کر کے رومن، مگر ساڑھے دلوں تے اثر نہ کرے۔ ایک ہو جی تاثیر قرآن ہے، تاثیر قرآن بیان کرنے دا مقصد یہ گئے۔ اللہ اللہ، آؤ نہ ایک اور بندے دا تذکرہ سنانا ہے۔ ایک کیسا بندہ ہے، اللہ اللہ، جدوں مشکل آوے، جدوں دکھ آوے تے اللہ دے قرآن دا مدعا پیش کرنا چاہیے، اللہ دے قرآن نو دکھاں دا علاج بنانا چاہیے۔ اللہ اللہ، پیارے سیدہ طیبہ طاہرہ میری تیری امی عائشہ، بولن والا صدیق نو بھی بولدا ہے تے بولن والا صدیقہ نو بھی بولدا ہے، مگر نہ سیدہ اما جان عائشہ دی شان اندر کمی واقع ہوندی ہے، نہ پیارے ابو بکر دی شان اندر کمی واقع ہوندی ہے۔ یہ بھونکن والے بھونکتے رہن گے، اللہ اکبر، یہ بدگماشیاں کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے زبان درازیاں کرتے رہن گے، مگر اینا دے نال پیار کرنے والے بھی اس طرح پیار کرتے رہن گے۔ میرے جد استاد نے ایویں تے نہیں نہ چڑیاں لائیاں، فرماندے نے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے، مومن بولن مومن، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ قرآن دا ذکر ہے نا، سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، مینوں اللہ موقع عطا فرماوے تے میں پڑھاں۔ میرے استاد محترم جناب قرائے کرام نو پڑھاندے ہویا پڑھن، یا مصلی تے پڑھن، یا قرائے کرام سبق سناندے ہویا پڑھن، تے سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، تیرا قاری جگ وچ، تیرا خادم جگ وچ، امی عائشہ دا مدح سرا دی سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ منافقہ نے بہتان درازی کی دیئے نا، سیدہ تے بہتان لگایا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنیاں زیادہ غم زدہ نے، صحیح البخاری دے الفاظ نے کہ پیاری اما جان نو اے بات بھی جناب زبان دینائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام
السلام ہے یہ کہنا چاہیے سی کہ پیارے یعقوب علیہ السلام دی میں بات نو دہران دیاں مگر پیارے یعقوب دا نام ہی زبان تے نہیں آیا ہے اتنی زیادہ پریشان اتنی زیادہ غم زدہ ہے سیدہ اما جان عائشہ کہ زبان تے لفظ جاری ہوئے میں دیوں اس دکھ دے ویلے اس تکلیف دے ویلے ارے کاش ساڈا بھی دکھ دا مداوا دکھ دا علاج اللہ دا قرآن بن جائے پیاری اما جان پڑھ دیاں نے اللہ اللہ کہہ دیاں نے میں یوسف دے ابے والی بات دوران دیاں تے پڑھ کر کے کہہ دیاں کی نے اللہ اللہ کہہ دیاں نے فصبر جمیل واللہ المستعان توجہ میری طرف کرنا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون کہ دن اللہ کو میں مدد چانیاں لوگ گلا کر رہے نے اللہ اللہ میرے ویر اما جان عائشہ نے قرآن نو اپنے دکھ دا علاج بنایا اللہ نے بھی سیدہ اما جان عائشہ دی برات اندر قرآن نازل فرمایا قرآن پڑھنے دا فائدہ تے ہو جانا کہ دکھ اندر پریشانی اندر اپنے اللہ نو یاد کی تھا اللہ اکبر اللہ اللہ بھئی آخری باتاں بیان کریے صرف 2 احادیث میں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات میں اختتام دے لے آواں گا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا اللہ اکبر ایک تے ہے نا کہ جناب استاد محترم پڑھن تے شاگرد سنیں انج نہیں سننا ذرا 2 حدیث سناواں گا ایک حدیث تسی پہلے بھی سنی ہوئے گی مگر وہ تسی شاید غلط سنیں او دا ترجمہ انج نہیں بندا اللہ اکبر وہ دوسری حدیث ہوئے گی پہلے حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ارے عبداللہ ابن مسعود میرا جو دل چاہتا ہے تم انہوں قرآن سنانے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نو حضرت عبداللہ عرض کردے نے حضور تسی ناطق وحی ہو تو آڑے تے قرآن اتردہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ تسی میرے نالو زیادہ سونا پڑھنا جان دے ہو زیادہ خوبصورت پڑھنا جان دے ہو پیارے نبی جی تسی پڑھو میں تو آڑا غلام عبداللہ سنن واسطے تیار ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ پڑھیں تو تے سنا میں اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پیارے عبداللہ ابن مسعود سورۃ النساء پڑھنا شروع فرما دینا حضرت عبداللہ فرمان اللہ اللہ پیارے عبداللہ نے قرآن پڑھنا شروع فرمایا ہے جب سورۃ النساء دی آیت تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شہیدا اللہ اللہ یہ دے اندر ایک ترجمہ بنے گا اللہ فرما دل میرے پاک پیغمبر قیامت والے دن ہر امت دے وچوں ایک ایک اللہ گواہ پیدا فرمائے گا پھر ہر گواہ دے اتے توانو گواہ بنا چھوڑے گا اللہ اللہ جدو پیارے نبی جی دا تذکرہ قرآن اندر آیا پیارے عبداللہ فرما دل میرے نبی روون لگ گئے حضور دیاں آنکھاں وچوں آنسو وگن لگ گئے اللہ اللہ پیارے عبداللہ فرماندے نے مینوں جناب اللہ اللہ تلاوت بند کرنی پئی اتنا زیادہ پیارے پاک پیغمبر رون لگ گئے اللہ اللہ ہن سننا ذرا توجہ فرمانا ہے یہ تے مسلم شریف دی حدیث ہے جو استاد اپنے شاگرد کو سن رہا ہے اور سننا ذرا اللہ اللہ بخاری اور مسلم دونوں اندر حدیث موجود ہے حضرت ابی بن کعب
کعب رضی اللہ تعالی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پیارے پاک پیغمبر دے سامنے موجود نے. حضور فرما دینے ارے ابی اللہ نے آسمانہ تو پیغام گھلایا ہے کہ میں قرآن پڑھا تے میرا ابی سنے، میں قرآن پڑھا تے میرا ابی سنے. اللہ اکبر. شاید تسی پہلے انج سنی ہوئے کہ پیارے ابی نو میرے نبی فرماندے نے ابی تو قرآن پڑھ تے میں سنا. یہ ترجمہ نہیں بندا، غلط ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے ارے ابی اللہ نے آسمانہ تو پیغام گھلایا ہے کہ میں محمد قرآن پڑھا تے تو سنے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے ابی عرض کر دینے حضور اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے آکھا ہے کہ ابی نو قرآن سناؤ. اللہ اکبر اللہ اللہ. اتھو ایک بات ثابت ہوئی، ارے میرے ویر تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو قرآن سننے دی سعادت ہوئی ہے. قرآن بھی اوہ سن سکدا ہے جنوں اللہ دی طرفوں رحمت دی امید ہوئے، جنوں اللہ دی طرفوں ایک قرآن سننا نصیب ہوئے. پیارے ابی نو اللہ دے نبی قرآن سنا رہے نے. پیارے ابی عرض کر دینے اللہ دے نبی میرا نام اللہ نے آسمانہ تے ذکر فرمایا ہے. پیارے ابی روਣ لگ گئے. میں خوش نصیب ہوں کہ جیڑا زبان مصطفیٰ وچوں اللہ دا قرآن سنے گا. اللہ اللہ. ہن سننا ذرا توجہ فرمانا ہے. یہ تو بات سمجھ آئی کہ جدو قرآن پڑھو تے اپنے اللہ دے حضور گریا زاری نال پڑھو. جدو قرآن سنو ادو دل اندر جناب قرآن دی تڑپ لے کر کے سنو، قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ذرا توجہ فرمانا ہے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جھڑیاں لاندے ہیں کہ جنہ دے من کچھ خوف خدائے، جنہ دے من کچھ خوف خدائے، جنہاں نو رب دے دیدار دا چاہے، جنہاں نو رب دے دیدار دا چاہے، انہاں نو وچ قرآن دے رائے، انہاں نو وچ قرآن دے رائے. سدھی سڑک سفن صفائیا، سدھی راہ سڑک سفن صفائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. کاش اللہ سانو قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا مسلمان بنائے تے جدو عمل کماواں گے پڑھ کے قرآن جڑے عمل کماون گے، پڑھ کے قرآن جڑے عمل کماون گے، دوزخ دی اگ کولوں جان بچاون گے، دوزخ دی اگ کولوں جان بچاون گے، وچ بہشتاں اپنی جگہ بناون گے، وچ بہشتاں اپنی جگہ بناون گے. ایش آرام اڑک حد نہ کھائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. یہ ساریاں قرآن و حدیث دیاں مثالاں اللہ نے کیوں بیان فرمائیاں؟ کیوں جو اللہ دسنا چاہتے نے قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن پڑھ کر کے سن کر کے اپنے دلہ دی بنجر زمین نو آباد کر لو. جناب دنیا اندر کلر تے شور والی بنجر زمین ہوئے تے جناب اللہ اکبر محکمہ زراعت والے مختلف ادویات استعمال کر دینے مگر بنجر زمین پھر بھی آباد نہ ہوئے. ایک قرآن تے حدیث
دی ایسی رحمت والی مٹھی دولت، ایسا سنہرا پانی ہے کہ جڑا دل دی بنجر زمین نو آباد کر دین والا ہے۔ اللہ فرما دینے ارے مسلمان اگر قرآن پڑھے، پڑھ کر کے اپنی آنکھاں دے وچوں اتھرو باویں تے اے اتھرو دل تے سینے تے نہ وی گرے، بلکہ جناب تیری گل تے بھی نہ آوے، بلکہ تیری اکھاں دی گنیاں دے نال لگ کر کے خشک ہو جاوے، میں تاں وی تیرے دل دی بنجر زمین نو آباد فرما دیاں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔